مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔ مرحبا مرحبا سیدی تارا سیدی تارا سیدی تارا مرشدیت تارا مرشدیت تارا سیدیت تارا سیدیت تارا سیدیت تارا سیدیت تارا۔ ہم مسلمان ہیں اور اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ مسلمان کی روح یہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے اس پہ کرم فرمائے تو اس کے مختلف مقامات ہیں وہاں یہ رہتی ہے، اور اس سے سب سے اعلیٰ مقام وہ ہے اعلیٰ علیین۔ تو اعلیٰ علیین میں اولیاء کرام، انبیاء کرام کی ارواح، نیک صالحین کی، اور کسی کی پرابے زمزم شریف کے کنویں پر ہوتی ہے، کسی اس طرح مختلف مقامات پر یہ روحیں تشریف فرما ہوتی ہے، اور مسلمان کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہے سے اس کی اجازت سے آمد و رفت بھی کرتی ہے۔ جیسے کہ روایتیں ہیں کہ وہ روح اپنے گھر پر آتی ہے اور ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہے گھر والوں سے کہ مجھے کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کرو یا کسی طرح سے مجھے ثواب دے دو۔ تو اب یہ کہ وہ مختلف روایتیں اس کی، یہ ہے مسلمان کی روح، ٹھیک ہے نا۔ اب رہا غیر مسلم کافر کی روح، وہ قید کر لی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا جو بدترین مقام ہے وہ سجین، اس میں یہ قید ہوتی ہے، باہر نہیں آ سکتی۔ تو جو روح بھٹکے گی تو لامعالا اس کو تو مطلب آزاد ہونا چاہیے، تو کافر کی روح تو آزاد ہوتی نہیں، تو یہ دونوں صورت ہیں۔ اور روح کسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ مسلمان کی روح اگر آنا جانا کرتی بھی ہے تو وہ کسی کو ستاتی نہیں ہے، وہ ستائے گی نہیں۔ اور کافر کی روح تو وہ آنا جانا کر ہی نہیں سکتی، تو وہ کیسے بھٹکے گی اور کیسے کسی کو تکلیف پہنچائے گی؟ تو یہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، روح بھٹکتی ہے، تو یہ روح نہیں ہوتی، یہ جن ہوتا ہے، یہ شریر جنات ہوتے ہیں کہ جو ایسے مقامات پر، ویرانوں پر یہ مطلب اپنا اڈا جما لیتے ہیں، آنے جانے والے کو بعض اوقات یہ ستاتے ہیں۔ آج الحمدللہ یہ چٹھی ملی ہے کہ ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا ہے اور اب ان کا نام رکھنا ہے، ان کا نام رکھتے ہیں محمد، اور پکارنے کے لیے بلال رضا۔ بہت بہت مبارک ہو ان کو، اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔ زیارت کر لیں۔ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا، یا رب بنا دے باوفا دو واسطہ سرکار کا، یا رب۔ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا، یا رب بنا دے باوفا دو واسطہ سرکار کا، یا رب۔ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1437 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج 16واں روزہ ہے. عصر کی نماز ادا کر کے عاشقان رمضان فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نویت سنت الاعتکاف. اس کے علاوہ بھی اچھی اچھی نیتیں شامل رکھیے تاکہ ثواب اور بڑھے. ساتھ میں نماز کے انتظار کا بھی، مغرب کی نماز پڑھوں گا تو اس انتظار میں بیٹھے رہیں گے تو جب تک انتظار کریں گے ثواب ملے گا. جیسے انتظار کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے نماز میں. تو اب اس کے کچھ اور بھی مسائل بھی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ یہ کہ جب نماز میں یا نماز کے لیے گھر سے نکلا مسجد کی طرف تو نماز کے لیے آتے ہوئے یا نماز کے انتظار میں انگلیوں میں کینچی ڈالنا یا انگلیاں چٹخانا یہ ناجائز و گناہ ہے، مکروہ تحریمی ہے. تو ان کا خیال رکھنا ہے، آپ کو ان سے بچنا ہے. نماز کے علاوہ یا انتظار کے علاوہ توابع نماز کے علاوہ انگلیاں ڈالنا، انگلیاں چٹکانا یہ مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ. اور ضرورت ہو تو مباح ہے، یعنی جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سدرۃ المنتہا ہے. اگر میری دو میرے اپنا نچ میرے پاس رکھا کے جاتی ہے، اگر میں اس سے بغیر پوچھا تو اس کا نچ کھا لے تو میرے کو گناہ ملے گا کیا نہیں؟ مدنی منی یا مدنی منع جو ہوتا ہے نابالغ، تو وہ اجازت سے بھی ایک دوسرے کی چیز نہیں کھا سکتے، ایک دوسرے کا کھانا نہیں کھا سکتے. البتہ اگر کسی مدنی منی یا مدنی منع کے امی یا ابو نے کہا ہے کہ تم بھی کھانا، دوسروں کو بھی کھلانا، سہیلیوں کو، تو یہ کھلا سکتی ہے.
اچھا، اب بھی بلا اجازت چھپا کر لے لینا، یہ تو اس کی صورت تو وہ بچوں میں تو نہیں بنے گی، بڑوں میں بنتی ہے، وہ بھی ایسی فری شپ ہو کہ ایک دوسرے کا کھاتے ہوں اور برابر یہ پتہ ہو کہ اس کو برا نہیں لگے گا، تو جائز ہوتا ہے، ورنہ پھر اس طرح چھپا کے لینا یہ چوری ہے، کسی کا مال چھپا کر ناحق لینا یہ چوری کی ڈیفینیشن ہے، تو یہ گناہ، اور اتنا یہ سب ادا کرنا پڑے گا، واپس دینا ہوگا، تاوان، یعنی یہ جو بھی چرایا وہ دینا ہوگا اور توبہ بھی کرنی ہوگی، اس کو معافی بھی مانگنی ہوگی، ظاہر ہے جس کے یہاں چوری ہوئی اس کو مال مل بھی گیا، لیکن اس وقت جو اس کو پریشانی ہوئی تھی، تشویش ہوئی تھی، تکلیف پہنچی تھی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عارف رضا تاریخ، میں بنگلہ دیش سید پور کابینہ سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے۔ میرے پیارے پیارے امی ابو ہمیں اچھے اچھے کھانے کھلاتے ہیں اور چیزیں دلایا کرتے ہیں، ہم ان کا کس طرح شکریہ ادا کریں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے۔ سبحان اللہ، بنگلہ دیش کا مدنی منا، اتنی صاف اردو، ماشاء اللہ۔ امی ابو اچھی اچھی چیزیں کھلاتے ہیں، پیارے پیارے امی ابو پیاری پیاری چیزیں کھلاتے ہیں، تو ان کا شکریہ کیسے ادا کیا جائے؟ شکریہ ادا کرنے کا ایک تو یہ الفاظ ہوتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اچھا، شکریہ کی جگہ دعا دینا، یہ بھی شکریہ ادا کرنا ہے، تو جزاک اللہ جیسے کہا، اللہ تجھے بدلہ دے، جزا دے، یہ بھی شکریہ ہے، اور بہتر شکریہ یہ کہ جزاک اللہ خیرہ کہے، کہ اللہ تعالیٰ تجھے بہتر بدلہ دے، اللہ آپ کی مغفرت کرے، شکریہ میں یہ بھی کہہ دیا تب بھی صحیح ہے، یعنی کہ دعا دینا بھی شکریہ ہے۔ اچھا، ان کے کہنے کے مطابق عمل کرنا، یعنی اطاعت اور فرما برداری کرنا، جس نے احسان کیا اس کی فرما برداری کرنا، یہ بھی شکریہ کی صورت ہے۔ جیسے ہم اللہ تعالیٰ نے تو اتنی نعمتیں دی، ہم شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتے نا، تو ہم اگر اس کی اطاعت میں زندگی گزاریں گے تو یہ بھی شکر گزاری کی صورت ہوگی، اور ہم شاکر بندے، نہ شکر کرنے والے بندے قرار پائیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر ہم لوگ رمضانوں میں سبحان اللہ کہیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا یا عام دنوں میں؟ رمضان المبارک میں تو ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، یہ روایت یہ میرے کارڈ پر بھی تو لگی ہوئی ہے کہ رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ عز و جل سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ اسی طرح رمضان المبارک میں فرض کا ثواب 70 گنا ہوتا ہے، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے۔ ہر نیکی میں یہی ہے کہ ہر نیکی کا ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے رمضان میں۔ فیضان سنت جلد اول میں اوپر سے صفحہ نمبر 46 میں ہے
حضرت سیدنا ابراہیم نخعی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں ایک مرتبہ تسبیح کرنا یعنی سبحان اللہ کہنا اس ماہ کے علاوہ یعنی رمضان کے علاوہ 1000 مرتبہ تسبیح کرنے یعنی سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں ایک رکعت پڑھنا غیر رمضان کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ موسیٰ لین باب المدینہ کراچی سے ابو حامد کہتے ہیں کہ اگر الٹے کپڑے پہن کر نماز ادا کی پھر پتہ چلا الٹے کپڑے پہنے تھے تو کیا نماز ہو گئی یا لوٹانی ہوگی؟ نماز ہو گئی۔ یہ فتح رضویہ میں اس کو مکروہ تنزیہی لکھا ہے، ناپسندیدہ۔ یہ الٹے کپڑے پہن کر عام آدمی کے پاس تو آدمی جا نہیں سکتا، معززین کے پاس تو بالکل ہی نہیں جائے گا۔ یہ بہرحال مکروہ تنزیہی لکھا ہے اس کو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ البتہ بہار شریعت میں مکروہ تحریمی لکھا ہے، یعنی ناجائز و گناہ۔ تو مکروہ تحریمی کی صورت میں کپڑے درست کپڑے پہن کر نماز کو لوٹانا واجب ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ کسی مسلمان کے انتقال پر ایسا کہنا کیسا کہ ایکسپائر ہو گیا ہے، جبکہ ایکسپائر کے معنی ہے ختم ہو گیا، مدت ختم ہو گئی؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے۔ کیا اس میں حرج کیا؟ ہاں یہی تو پوچھا۔ ویسے ہی دعا کرتے یا اللہ خاتمہ بالخیر کر، ہم کو عافیت کے ساتھ ہم کو ختم کریے نا، ہماری زندگی ختم ہو۔ باقی اب برزخ کا دور شروع ہوگا تو اس کا تعلق حیات الدنیا سے تو نہیں ہے، دنیاوی زندگی سے نہیں ہے، یعنی اس کی دنیا کی مدت ختم ہو گئی۔ اگرچہ یہ مطلب ڈیڈ یا ڈائی پتہ نہیں کچھ بولتے ہیں، ڈیتھ بھی ہے، ڈیتھ بولتے ہیں انگلش میں، ایکسپائر شاید بولتے ہیں نہیں انگلش میں، اب چلا ہے۔ اچھا ڈاکٹر بولتے ہیں۔ اب تو اس میں کوئی مجھے تو قباحت نظر نہیں آتی، برائی نظر نہیں آتی۔ ایکسپائر ہو گیا، واللہ اعلم، ختم ہو گیا، دم توڑ دیا، ختم ہو گیا، خلاص ہو گیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک تصور یہ بیان کیا جا رہا ہے، سردی کے جو مہینے ہیں جن میں را آتا ہے، مثال کے طور پر جنوری را آیا، فروری، مارچ، اپریل، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، تو کہتے ہیں کہ ان مہینوں میں مچھلی کھانی چاہیے، اور جن ماہ میں را نہیں آتا جیسے مئی، جون، جولائی، اگست، ان مہینوں میں مچھلی نہیں کھانی چاہیے۔ یہ کہاں تک درست ہے؟ مچھلی والوں سے پوچھیں جو مچھلی کا کاروبار کرتے ہیں، بیچارے جن کا روزگار ہے، کہ کیا کرنا ہے ہم کو، یہ پھر ان دنوں اور کوئی کام کر لیں، وہ بس قوم چلاتی رہتی ہے۔ کسی کو تکا سوجا ہوگا، یہ اس نے ڈال دیا ہوگا میدان میں۔ تو حالانکہ وہ ویسے بھی یہ مہینے جو ہیں اسلامی مہینے تو ہے نہیں، یہ سن عیسوی ہے، شمسی حساب سے ہیں۔ ہر موسم میں اسلامی مہینے تو آتے ہیں، جیسے میں نے کل ہی عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک تو کڑکڑاتی ٹھنڈی میں بھی آتا ہے، اور میں نے پایا بھی ہے الحمدللہ۔ نیو جنریشن نے نہیں پایا، زندہ رہ جائیں گے تو بھی پا لیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم
عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تندرستی دے. میں فخر عالم بول رہا ہوں سوابی سے. میرا سوال یہ ہے کہ بہت کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں. وہ جو نہیں پڑھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسی نیکی کا کام کر لیں گے ہمیں اللہ تعالیٰ بخش دیں گے. تو کیا جس نے نمازیں نہیں پڑھی ان کا کیا ہوگا جو آخر میں کہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی نیکی کر لیں گے اور بعد میں جو ہے نا وہ ہم کوئی ایسا کام کر لیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا. جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا کیا ہوگا؟ میں کشمکش میں ہوں کہ یہ لوگ میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ نماز پڑھو، وہ نماز نہیں پڑھتے، کہہ رہے کہ چھوڑو دیکھا جائے گا کوئی نیکی کا کام کر لیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا. آیا اس کے بارے میں کیا آپ فرمائیں گے؟ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نمازی لوگ قصداً چھوڑتے ہیں، آخر کیا ہوگا؟ اگر وہ بہت بڑا صحیح ہو، زکوٰۃ کرتا ہو، ہر چیز کرتا ہو، نماز نہیں پڑھتا ہو، اچھا کام کرتا ہو، نماز نہیں پڑھتا ہو، تو اس کے لیے کیا ہے بے باکی اور حماقت ہے. اور ظاہر ہے کہ نماز پڑھنا تو فرض ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی نماز کے فرض ہونے ہی کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا. لیکن ان باتوں میں یہ نماز کو مان تو رہے ہیں، تب پڑھ نہیں رہے، فرض کا انکار نہیں کر رہے. بہرحال یہ کہ نماز فرض ہے اور اپنے وقتوں میں فرض ہے، ان اوقات میں. تو اس سے تو کوئی مطلب یہ کہ چھٹکارے کی صورت نہیں ہے. پڑھنا ہی پڑھنا، پڑھنا ہی پڑھنا، پڑھنا ہی پڑھنا ہے. حدیثوں میں نماز نہ پڑھنے کی تو بڑی وعیدیں آئی ہیں. قرآن کریم میں بھی نماز ترک کرنے والے کی مذمتیں آئی ہیں، بلکہ تاخیر کرنے والے کی بھی، جو قضا کر ڈالتے ہیں ان پر بھی وعیدیں ہیں. وہی نامی جہنم میں ایک وادی ہے. یہ وادی دو پہاڑوں کے درمیان جو علاقہ ہوتا ہے، جنگلی ہوتا ہے، تو وادی غی جہنم کی ایک خوفناک وادی کا نام ہے. اس کی گہرائی سب سے زیادہ ہے. اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام حبہب ہے. جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، اللہ عز و جل اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے. یہ کنواں بے نمازیوں، زانیوں، شرابیوں، سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے وہ نماز بروز قیامت نور اور برہان یعنی دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے محافظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہے نہ نجات، اور وہ قیامت کے روز فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. بعض علماء فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت جو مال و دولت کی مشغولیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا وہ بروز قیامت قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو حکومت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز میں غفلت کرے گا وہ قیامت کے روز فرعون کے ساتھ اٹھے گا. جو وزارت یا ملازمت کی مصروفیت کے سبب نماز سے محروم ہوگا اسے فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ روز قیامت اٹھایا جائے گا. اور جو تجارت کی مصروفیات کی وجہ سے نماز ترک کرے گا وہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کے بدنام کافر تاجر ابی بن خلف کے ساتھ بروز محشر اٹھایا جائے گا. الامان والحفیظ. تو جو ایسا کہتے ہیں وہ توبہ کریں اور جتنی نمازیں اب تک چھوڑی ہیں ان کو قضا کریں اور گڑ گڑا کر توبہ کریں، اور ایسا نہ کہیں
اور جو اسلائی بھائی جنہوں نے سوال کیا وہ کنفیوز نہ ہو. نماز اپنے باندھے وقت میں فرض ہے. نماز پڑھنے والا درست ہے، جو نہیں پڑھتا وہ غلط کر رہا ہے، اور جو ایسا بولتا ہے وہ غلط کرنے والوں سے بھی زیادہ غلطی پر ہے. اس کو تو بہت توبہ کرنی پڑے گی. بے باکی ہے، منہ پھٹ ہوتے ہیں بعض لوگ، پھر اس طرح بعضوں کا کفریات بھی منہ سے نکلنے کا اندیشہ رہتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیخ خان محمد اتاری قادری باب المدینہ فردوس کالونی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ جو قرآن پاک کے سجدے آتے ہیں تو جیسے عصر کی نماز کے بعد یا بعد فجر قرآن پاک پڑھ لیں اور سجدہ آ جائے تو اس وقت نہیں کرتا ہوں، تو آیا کہ پورا قرآن پاک پڑھ کر 14 سجدے ایک ساتھ کر سکتا ہوں؟ برائے کرم ارشاد فرما دیں. اور یہ سجدے کرنا سنت فرض واجب ہیں یا کیا ہیں؟ سید وجاہت علی اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض گزار ہوں. پیارے باپا جان، فجر کی نماز کے بعد جو درس فضائل سنت ہوتا ہے اس کے بعد کم از کم 3 آیات قرآن پاک کی ماں ترجمہ اور تفسیر پڑھائی جاتی ہیں یا سنائی جاتی ہیں. تو اس میں اگر سجدہ تلاوت جو کہ فجر کی نماز کے بعد ہوتا ہے، سجدہ تلاوت آ جاتا ہے، آیت سجدہ ہم نے سنی تو سننے والے پہ پڑھنے والے پہ سجدہ واجب ہو گیا. تو اب وہ سجدہ کیا ہم فجر طلوع آفتاب سے پہلے ادا کر سکتے ہیں یا پھر وہ سجدہ طلوع آفتاب کے بعد؟ امیر اہل سنت سے میری درخواست ہے کہ میں آنکھوں سے معذور ہوں اور کئی لوگ ایسے آتے ہیں گراہک کہ میرا مال لے کے چپ چاپ نکل بھی جاتے ہیں، پیسے نہیں دیتے، ہاں تو وہ چپ چاپ نکل جاتے ہیں، تو لوگ آ کے لے کے مال نکل جاتے ہیں. ان کے لیے شریعت کے طرف سے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے شریعت میں حکم یہ ہے کہ وہ گناہگار اور عذاب نار کے حقدار ہیں کہ یہ اس طرح آپ کا مال چرا کے لے جاتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. آپ صبر کریں اور ان لوگوں کی طرف دیکھیں کہ جو آپ سے ہمدردی کر کے آپ سے خریداری کرتے ہیں اور آپ کو زیادہ پیسے بھی دے جاتے ہوں گے، آپ سے الجھتے بھی نہیں ہوں گے. چوری کوئی اکا دکا کرتا ہوگا وہ بھی کبھی کبھی، اور زیادہ تر لوگ آپ پر ترس کھاتے ہوں گے اور آپ کے ساتھ مہربان ہوتے ہوں گے اور ہمدردی کرتے ہوں گے. تو یوں پلہ جو ہے نا ہمدردی کا ہی بھاری رہتا ہے آپ جیسے بیچنے والوں کے ساتھ. تو اس لیے مطلب اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور گلے شکوے نہ کیے جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. فجر اور عصر کے بعد سجدہ شکر مطلقاً مکروہ ہے. فجر اور عصر کے بعد سجدہ شکر مطلقاً مکروہ ہے، کیونکہ سجدہ شکر بھی نفل کے حکم میں ہوتا ہے، جبکہ سجدہ تلاوت جائز ہے کیونکہ یہ نفل کے حکم میں نہیں ہوتا. لیکن بعد عصر وقت کراہت آ جائے، یعنی آفتاب زرد ہو جائے تو سجدہ تلاوت بھی مکروہ ہے. اسی طرح فجر کے بعد بھی سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے، لیکن طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ تک جو وقت مکروہ ہوتا ہے اس میں سجدہ تلاوت بھی مکروہ ہے. سجدہ تلاوت واجب ہے، یہ بھی کہا تھا کہ یہ کیا ہے، تو یہ سجدہ تلاوت واجب ہے. 14 آیتیں قرآن کریم میں جیسے انہوں نے کہا، تو اب یہ کہ سارے سجدے پورا قرآن کریم پڑھ کر اگر کوئی کرتا ہے تب بھی جائز ہے،
لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر وقت مکروہ نہیں ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو آیت سجدہ پڑھ کر فوراً سجدہ کر لیا جائے، اور نماز کے اندر آیت سجدہ آ گئی تو اب فوراً سجدہ کرنا واجب ہے۔ اگر آیت سجدہ پڑھتے ہی رکوع کر لیا تب بھی سجدہ ادا ہو گیا۔ ہاں، جبکہ سجدہ تلاوت کی یعنی کہ آیت سجدہ پڑھ کر فوراً رکوع کر لیا اور آیت سجدہ کی نیت شامل کر لی تو اب آیت کا سجدہ بھی ادا ہو گیا۔ اگر وضو ہے اور سجدہ تلاوت کرنے کا کوئی مکروہ وقت بھی نہیں تو فوراً سجدہ کرنا یہ افضل ہے، ثواب زیادہ ہے اس میں، اور بلا وجہ تاخیر مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مدنی منی عائشہ بات کر رہی ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ کیا عورتوں پر تراویح پڑھنا فرض ہے؟ نہ عورت پر تراویح پڑھنا فرض ہے، نہ مرد پر تراویح پڑھنا فرض ہے۔ تراویح پڑھنا سنت المؤکدہ ہے، تاکیدی سنت ہے، پڑھنی ہے تراویح۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب محمد۔ میرا سوال یہ ہے کہ فطرہ کس کو اور کسے دینا چاہیے؟ جواب عنایت فرمائے۔ صاحب نصاب جو ہے اس پر فطرہ واجب ہوتا ہے، اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی واجب ہوتا ہے، اور دینے کے لیے وہی اس کے مصارف ہیں جو زکوٰۃ کے، جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اس کو فطرہ دینا بھی جائز ہے، بلکہ اسی کو دیا جائے۔ اس کے غیر کو دے گا جو حقدار نہیں ہے اور جان بوجھ کر اس کو دے دیا فطرہ، تب تو فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ حساب میں اتنا ہے کہ مال نامی شرط نہیں ہے، تجارت کا مال ہونا شرط نہیں ہے۔ گھر میں اگر زائد بھی ایسا سامان رکھا ہوا ہے جو ضرورت کے علاوہ ہے، جیسے دو موبائل کسی کے پاس ہیں اور ایک موبائل جو ہے اس کے کام کا ہی نہیں ہے، ایسے شوقیہ رکھا ہوا ہے اور اس کی قیمت اتنی بن جاتی ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو گئی، یا کچھ چیزیں اور رکھی ہیں جن کو ملا کے پہنچ جاتی ہے رقم، تو پھر اس صورت میں بھی صدقہ فطر اس پر واجب ہوگا۔ سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا زوال کے وقت مستحب عبادات کی جا سکتی ہیں؟ ذکر و اذکار کرنے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ زوال سے مراد، زوال میں تو زور شروع ہو جاتی ہے، جب سورج کو زوال لگتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اب تو فرض نماز کا وقت بھی آ گیا۔ تو صلاۃ و تسبیح بھی جو ہے نا ہمارے یہاں تو رات کو پھر ہم لوگ پڑھتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے، لیکن ظہر کے بعد پڑھنا افضل ہے صلاۃ و تسبیح۔ اب رمضان میں ظہر کے بعد ہمت کا رہتی ہے، لیکن جو عمل دشوار ہوتا ہے نا وہ زیادہ وزن دار ہوگا میزان عمل میں قیامت کے روز۔ افضل الاعمال احمزها، افضل ترین عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو، اللہ نصیب کرے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مظفر آباد سے ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ جس مردے کو دفن نہ کیا گیا ہو تو کیا اس سے بھی حساب کتاب ہوگا؟ جی ہاں، اگر شیر کے پیٹ میں چلا گیا تو وہاں بھی وہی اس کی قبر ہے، مچھلی نگل گئی تو وہی قبر ہے، مگرمچھ نگل گیا تو وہی قبر ہے، اگر تو مار کر جنگل میں پھینک دیا، جانور نوچ نوچ کے کھا گئے، پرندے بھی کچھ نوچ کر لے گئے۔ یہ ہے کہ عذاب و ثواب کا ترتب ہوتا ہے، جن کا جسم جو ہے وہ گل سڑ جاتا ہے، جسم اور روح دونوں پر عذاب و ثواب ہوگا۔ اس کی لاش پڑی ہے جنگل میں اور کوئی دفنانے والا نہیں ہے تو وہیں ہو جائے گا۔ جانور کے پیٹ میں چلا گیا تو سوال جواب وہیں جانور کے پیٹ میں اس کو کیے جائیں گے۔ تو اس طرح مطلب اس کے احکام ہیں۔ اس کے تعلق سے بہار شریعت میں جو لکھا ہے وہ اس طرح کا ہے، جسم اگرچہ گل جائے، جل جائے، خاک ہو جائے، مگر اس کے اجزاء اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے، وہ مرید عذاب و ثواب ہوں گے، یعنی ان پر عذاب و ثواب ہوگا۔ لیکن آگے لکھا ہے دونوں ہے نا کہ روح و جسم پر ثواب و عذاب ہے، اور انہی پر روز قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی، بدن جو ہے وہ دوبارہ اسی پر وہ اس کی ترکیب ہوگی، اسمبل غالباً بولتے ہیں، یہ کل پرزے جو ملتے ہیں نا وہ گاڑیوں وغیرہ کے، دوبارہ اس کی ترکیب فرمائی جائے گی۔ وہ کچھ ایسے باریک اجزاء ہیں ریڑھ کی ہڈی میں جس کو عجب الذنب کہتے ہیں کہ نہ کسی خوردبین سے نظر آ سکتے ہیں، نہ آگ انہیں جلا سکتی ہے، نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے، وہی تخم جسم ہے، یعنی جسم کا بیج ہیں۔ ولہذا روز قیامت روحوں کا اعادہ یعنی لوٹایا جانا اسی جسم میں ہوگا۔ تو یہ عجب الذنب، اس سے یہ پتہ چلا کہ کوئی ایک ذرہ نہیں ہے، مختلف ذرات کا مجموعہ ہے، اجزاء ہیں، اس کا نام ہے عجب الذنب، اور اس کو آگ جلا نہیں سکتی، گلا نہیں سکتی، زمین گلا نہیں سکتی، یہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ اور اسی پر جسم جو ہے وہ دوبارہ اسمبل ہوگا، ترکیب بنے گی اس کی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں نلوں سے کے پانی سے اگر بدبو آتی ہے تو اس سے وضو جائز ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تک یقینی معلومات نہ ہو کہ یہ آیا نجاست کی وجہ سے بدبو ہوئی ہے یا کسی پاک سبب سے، تو یہ پانی پاک ہے، کیونکہ ہر بدبو ناپاک تو نہیں ہوتی نا، پسینے میں بدبو ہوتی ہے، اس کو ناپاک تو نہیں کہیں گے۔ پانی ویسے اگر ٹھہر جائے تو بدبو آ جاتی ہے اس میں، تو یہ بھی پاک ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ کسی نے آپ سے یہ رائے لی ہے کہ دعوت اسلامی یہ قرآن و سنت کی بات کرتی ہے، کفر مدینہ آدھی روٹی پون روٹی کی بات کرتی ہے، آج دنیا دعوت اسلامی کے پیچھے دوڑ رہی ہے، جبکہ جن لوگوں نے زمین سے چاند تک کا سفر اختیار کیا، چاند پر قدم رکھا، دنیا ان کے نام بھی جانتی ہے، ان کے کام بھی جانتی ہے، پھر بھی ان کے پیچھے دوڑ نہیں رہی ہے، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان کے پیچھے دوڑ نہیں رہی ہے، ان کے پیچھے یہ کہہ رہے ہیں دوڑ نہیں رہی ہے۔ ویسے تو غیر مسلموں کی تعداد دنیا میں اس وقت زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد آبادی میں کم ہے، تو اب دنیا تو کفر کی طرف دوڑی ہوئی ہے اس وقت۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم
عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور انہوں نے دعوت اسلامی کی محبت میں کہا ہوگا، حالانکہ ہر مسلمان دعوت اسلامی کی طرف تو نہیں دوڑ رہا. اب بھی دنیا میں بہت سارے مسلمان، کروڑوں مسلمان ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے دعوت اسلامی کا نام ہی نہیں سنا ہوگا. باب المدینہ میں ایسے لوگ پائے جاتے ہوں گے جنہوں نے دعوت اسلامی کا نام نہیں سنا ہوگا. ابھی بہت کام کرنا ہے اپنے کو، خوش فہمی میں نہیں پڑ جانا کہ اب ساری دنیا دعوت اسلامی کے پیچھے دوڑ پڑی ہے تو اپنے سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں. نہیں، ہمیں بھی دوڑتے رہنا ہے مدینے کی طرف. وایا مدینہ جب تک جنت میں داخل نہیں ہو جاتے، ہے نا، سانس جب تک باقی ہے انشاءاللہ اللہ کے دین کے لیے دوڑتے رہیں گے. اور اس کے لیے مدنی قافلوں میں سفر جو ہے نا وہ ناگزیر ہے. جی ہاں، سب کچھ کرنا ہے. مدنی قافلوں میں سفر تو اہم ترین ذریعہ ہے دوڑ لگانے کا. تو چاند رات کو بھی انشاءاللہ یہ عاشقان رمضان جو ہے دوڑ لگائیں گے انشاءاللہ مدنی قافلوں میں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.